الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حضرات، قرآن اور حدیث سننے کے آداب کے تعلق سے آج کا درس ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 204 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کا درس دیا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر کے اس کو سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہا گیا اور فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہنا ہے. صرف سننا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہوئے، ہم فرض نماز کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہوئے سن رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ کو خاموش بھی رہنا ہے. خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ کان لگا کر کے سننا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اگر یہ دونوں چیز ہمارے اندر موجود رہیں گی کہ ہم خاموش رہیں گے اور کان لگا کر کے سنیں گے، یعنی ہمارا وجود بھی حاضر رہنا ہے اور ہمارا دل و دماغ بھی حاضر رہنا ہے. اگر اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے درس میں بیٹھ رہے ہیں، تو فضیلت کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، تب ہمارے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا. پتہ کیا چلا؟ اگر ہم قرآن کو پڑھتے وقت خاموش ہیں لیکن غور سے نہیں سن رہے، یا غور سے سن رہے لیکن دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، تب اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آنے والی نہیں ہے. اس لیے یہ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 204 کے اندر یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او القى السمع وهو شہید. اس قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس قرآن میں اس آدمی کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے اور کان لگا کر کے سنتا ہے. یعنی ہمارا دل بھی حاضر رہنا ہے، ہمارا کان بھی حاضر رہنا ہے، اور آگے سنیے وہو شہید، اور اس کا دماغ بھی حاضر ہو. یعنی ایسا نہیں کہ بیٹھے مسجد میں ہیں، ہم خاموش تو ہیں لیکن دماغ میں دکان کا، مکان کا کوئی اور پلان چل رہا ہے، کوئی اور بات چل رہی ہے، تب ہمارے لیے قرآن کبھی بھی نصیحت والا نہیں بن سکتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. آیت نمبر 30/7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس آدمی کے لیے، اس بندے کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے اور کان لگا کر کے سنتا ہے اور اس کا دماغ بھی حاضر ہے. یعنی ذہنی طور سے، جسمانی طور سے اس کو بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کے بعد قرآن مجید کو سننا ہے. تب دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ آئے گا. یہی قرآن ہے نا مکہ کے مشرک چھپ چھپ کر کے سنتے تھے. یہی قرآن ہے کہ حبشہ کا بادشاہ جب سنتا ہے نا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہی قرآن سن کر کے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہی قرآن مجید ہے جس کی تلاوت سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. لیکن کیا معاملہ ہے، ہم 25 سال سے 50 سال سے صبح شام درس سن رہے ہیں اور ہمارے اندر ایک بھی برائی کم نہیں ہو رہی. کیوں؟ اب سوچیں کبھی ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے پینٹ ٹکنے سے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟
ہمارے چہروں پر داڑھی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم سود کھانا کیوں نہیں بند کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سنتے نہیں ہیں، ہم بیٹھتے ہیں بس، ہم اپنے اذکار میں لگے ہیں، دعا میں لگے ہیں، اپنے دماغ سے اپنے گھر کے اپنے دکان کے کاروبار میں لگے ہیں، سنتوں کے پڑھنے میں لگے ہیں۔ اس وجہ سے اس قرآن کی جو برکت اور جو قرآن کی ہمیں فضیلت معلوم ہونی چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے اور جب تلاوت کیا جائے، جب اس کا درس دیا جائے تو ہمیں درس سننے کے آداب میں اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے کہ تمہارا کان بھی حاضر ہو، تمہارا دماغ بھی حاضر ہو، تمہارا دل بھی حاضر ہو۔ دیکھیے فرمایا میں قلب کہتے ہیں دل کو، اور سم کہتے ہیں کان کو، اور شہید کہتے ہیں دماغ حاضر ہے۔ تینوں لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ آپ بتائیے ہم جب درس میں بیٹھتے ہیں تو کہاں ہمارا دماغ رہتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، صرف ایک رسم ایک رواج بنا ہے، ہاں بیٹھنا ہے بس، درس دینا ہے بس۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن ہمارے دل و دماغ میں بات آئے گی کہ اسی قرآن کے ذریعہ سے صحابہ کرام نے پوری دنیا میں عزت اور مقام کو حاصل کیا تھا، اسی قرآن کی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئی تھی، اسی قرآن کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کا مژدہ سنایا۔ اس دن ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ لیکن ہم جب اس قرآن کو غور سے سنیں گے، اس قرآن کو سننے کے لیے دل و دماغ سے حاضر ہوں گے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں قرآن کی بات چل رہی ہے، حدیث کی بات۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رب العالمین کی بات آپ کے سامنے کی جائے اور رحمت للعالمین کی بات آپ کے سامنے کی جائے اور آپ ان سے اعراض کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ راضی ہوگا ہم سے؟ آپ بتائیے، کبھی نہیں راضی ہوگا۔ ہم معمولی سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے اگر ان کی بات نہیں سنتے تو ہم سے ناراض ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں بات کہہ رہا ہوں میری بات نہیں سننا۔ اور یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے آخری نبی نبیوں کے سردار کا کلام ہے، اور ہم ان سے اعراض کرتے ہوئے منہ موڑتے ہوئے اپنے دوسرے کاروبار میں اپنے دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے کل سے انشاءاللہ جو کتاب ہمارے پاس نئی کتاب ہے ریاض الصالحین، انشاءاللہ کل سے اس کا نیا درس شروع ہوگا۔ یہ گزارش کرتے ہوئے کہ قرآن کا اور حدیث کا جب درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو خاموشی سے دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے بیٹھیں۔ اگر کسی کو جانا ہے، کسی کو ضروری کام ہے تو درس شروع ہونے سے پہلے چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، تب گناہ نہیں ملے گا اس کو۔ لیکن نبی کی بات اللہ کی بات چلتے ہوئے اگر بیچ میں جا رہا ہے تو جو سلف، جو ہمارے منہج سلف کے بڑے بڑے علماء نا، انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کا، یہ اللہ کا ایک طریقے سے اس سے اعراض کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کی بات پسند نہیں ہے، ہم کو قرآن کی بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے جانا ہے تو پہلے چلے جائیں، اور بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھ کر کے اذکار، یہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد ختم ہوگا درس، آپ رات بھر کرتے رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کا درس جو 8-9 منٹ چلتا ہے نا، اس میں ہمیں خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کو غور سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔